بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ای فاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو 5ویں کلاس کے اسلامیات کا سبق مسجد نبوی کی تعمیر کی ریڈنگ کرواؤں گی۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر تھی، تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور وہاں بیٹھ کر اپنے اجتماعی معاملات کو حل کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس جگہ بیٹھی تھی اس جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ ان بچوں کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ معلوم کر کے یہ زمین مسجد کے لیے بلا قیمت ہدیہ کرنی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی قیمت دے کر لینے کی خواہش ظاہر کی۔ چونکہ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کو بلایا۔ ان بچوں نے بھی اپنی طرف سے یہ زمین بلا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرنی چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا اور قیمت دے کر زمین خرید لی۔ زمین خریدنے کے بعد اس پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر شروع کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پہلی اینٹ رکھی۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے لباس میں تھے۔ انصار و مہاجرین پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے جاتے تھے: اے خدا، کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، اے خدا مہاجرین و انصار کو بخش دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ یہ مسجد اپنی سادگی میں بے مثال تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے درخت کی لکڑی کے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ فرش بالکل کچا تھا، بارش ہونے پر کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنے اپنی نشست گاہ پر بچھا لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور مسجد کے صحن میں سنگریزوں کا فرش بچھا دیا گیا۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک چبوترا تھا جو صفہ کہلاتا تھا۔ یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے تھا جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس چبوترے پر وہ پڑھتے اور قیام کرتے تھے۔ مسجد کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حجرے بنائے گئے تھے۔ باقی حجروں کی تعمیر ضرورت کے مطابق بعد میں کی گئی۔ یہ حجرے کچی اینٹوں کے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر رات کے وقت روشنی کا مسئلہ ہوتا۔ اس مقصد کے لیے رات کو کھجوروں کی شاخیں جلا کر روشنی کا انتظام کیا جاتا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سراج نے چراغ میں زیتون کا تیل ڈال کر مسجد کے ستونوں کے ساتھ لٹکا دیا۔ جب رات ہوئی تو ان کو جلایا گیا، جس سے مسجد خوب روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے کہ وہاں نماز پڑھنا میری مسجد میں 100 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ ابتداً مسلمان اس مسجد میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا تو مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ 10 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نمازیں ادا فرمائیں۔ یہ مسجد اسلام کی تبلیغ و تعلیم کا مرکز بن گئی۔ اسی مرکز سے اسلام کو وہ ترقی اور شان و شوکت نصیب ہوئی جو تاریخ عالم کا سنہرا باب ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈنگ کر لی ہوگی۔ اب چلتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف۔ یہ اسائنمنٹ نمبر 8 ہے۔ اس کو بھی ہم نے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے دن صفحہ نمبر 55 سبق مسجد نبوی کی تعمیر کی ریڈنگ کریں اور ٹائٹل پیج بنائیں۔ ریڈنگ تو آپ لوگوں نے کر لی ہے۔ دوسرے دن مختصر سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سوال نمبر 2: مسجد نبوی کی زمین کس کی ملکیت تھی؟ سوال نمبر 3: مسجد کی تعمیر میں کس نے حصہ لیا؟ یہ 3 سوال آپ نے دوسرے دن کرنے ہیں۔ تیسرے دن آپ لوگوں نے مزید 3 سوال کرنے ہیں۔ سوال نمبر 4: مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام کس طرح کیا جاتا تھا؟ سوال نمبر 5: کس سن ہجری میں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے؟ سوال نمبر 6: کتنے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی؟ چوتھے دن کا کام: جملے درست کر کے لکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ تشریف لائے۔ نمبر 2: مدینہ میں مسجد الحرام تعمیر کی گئی۔
نمبر 3، مسجد کی زمین 2 چھوٹے بچوں کی تھی۔ نمبر 4، مسجد کی تعمیر کے وقت قبلہ اول خانہ کعبہ تھا۔ نمبر 5، مسجد کا چبوترا صحن کہلاتا ہے۔ 5ویں دن آپ نے صفحہ نمبر 58 پر خالی جگہ پر کرنی ہے، اور 6ٹھے دن ناظرہ، جاگنے کی دعا اور وضو کرتے وقت کی دعا کتاب سے یاد کرنی ہے اور ترجمہ لکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں پہلے دن کے کام کی طرف۔ پہلے دن صفحہ نمبر 55 سے مسجد نبوی کی تعمیر کی ریڈنگ کرنی ہے، جو کہ آپ کر چکے ہیں، اور ٹائٹل پیج بنانا ہے اس طرح۔ دوسرے اور تیسرے دن کا کام ہے مختصر سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، مسجد نبوی کی زمین کس کی ملکیت تھی؟ جواب، وہ زمین 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ سوال نمبر 3، مسجد کی تعمیر میں کس نے حصہ لیا؟ جواب، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار و مہاجرین مسجد کی تعمیر میں شامل رہے۔ سوال نمبر 4، مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام کس طرح کیا جاتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھجوروں کی شاخیں جلا کر روشنی کا انتظام کرتے تھے۔ کس سن ہجری میں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے؟ جواب، سن 2 ہجری میں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ سوال نمبر 6، کتنے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی؟ جواب، 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نماز ادا فرمائی۔ اب چلتے ہیں اپنے چوتھے کام کی طرف، جملے درست کر کے لکھیں۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ تشریف لائے۔ اس کا جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ نمبر 2 ہے، مدینہ میں مسجد الحرام تعمیر کی گئی۔ اس کا جواب ہے، مدینہ میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ نمبر 3 ہے، مسجد کی زمین 2 چھوٹے بچوں کی تھی۔ مسجد کی زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ نمبر 4 ہے، مسجد کی تعمیر کے وقت قبلہ اول خانہ کعبہ تھا۔ جواب ہے، مسجد کی تعمیر کے وقت قبلہ اول بیت المقدس تھا۔ نمبر 5 ہے، مسجد کا چبوترا صحن کہلاتا ہے۔ مسجد کا چبوترا صفہ کہلاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے 5ویں کام کی طرف، صفحہ نمبر 58 پر خالی جگہ پر کریں۔ یہ خالی جگہ صفحہ نمبر 58 پہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین ڈیش دے کر خرید لی۔ قیمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ڈیش سے پہلے اینٹ رکھی۔ ہاتھوں، انصار و مہاجرین ڈیش اٹھا کر لاتے تھے۔ پتھر، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرے پر ایک چبوترا تھا جو ڈیش کہلاتا تھا۔ صفہ، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں ڈیش نمازیں پڑھنے سے افضل ہے 1000۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چھٹے اور آخری کام کی طرف۔ ناظرہ، جاگنے کی دعا اور وضو کرتے وقت کی دعا کتاب سے یاد کریں اور ترجمہ لکھیں۔ جاگنے کی دعا کا ترجمہ ہے، سب تعریفیں خدا ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دے کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ وضو کرتے وقت کی دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے گھر میں وسعت دے اور رزق میں برکت عطا کر۔ یہ آپ لوگوں نے اسی طریقے سے اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ سب سے آخر میں آپ لوگوں نے انڈیکس کے پیج پہ جا کے اپنا انڈیکس کمپلیٹ کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔